عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ نویں جماعت کی دوسری کتاب دور پاس نویں جماعت کے لیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی کتاب جان پہچان، اس کے جتنے بھی اسباق تھے، اس کے سوال جواب، اس کے مضامین اور ان کے دیگر ایکسرسائز ہم لوگوں نے پڑھا، سمجھا، اور ویڈیو میں وہ تمام موجود ہیں۔ آج ہم لوگ معاون درسی کتاب، جیسے کہ سیلیبس میں دیا گیا ہے، دور پاس، جو اسی سال 2022 اور 23 میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس سے قبل سیلیبس میں یہ کتاب نہیں تھی، لہٰذا ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا سبق ہے ترانہ ہندی، جس کو اردو کے عظیم شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس ترانہ ہندی کو لکھا ہے۔ آپ نے اس نظم کو اکثر و بیشتر سنا ہوگا 26 جنوری 15 اگست کے موقع پر، اور بڑے شاعرانہ انداز میں اس کو خوبصورت لب و لہجہ میں اسے پڑھا گیا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو نصابی شکل میں اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے ترانہ ہندی۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاس باں ہمارا، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جناں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ دیکھیے پہلے اس نظم کو ہم نے پڑھا، اب اس کے ہم مفہوم، اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر ہے، اور ان کی فکر کی گہرائی بہت وسیع ہے۔ ان کے اندر وطن کی، قوم کی، ملت کی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لہٰذا اسی پس منظر میں اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا، بہت آسان مصرع ہے، محبت کی علامت ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ سارے جہاں، پوری دنیا میں سب سے خوبصورت اچھا ہے ہمارا ملک ہے، ہم بلبلیں ہیں اس کی۔ شاعر، اب جانتے ہیں بلبل ایک پرندے کا نام ہے، تو شاعر یہاں بلبل سے مراد ہندوستان کے بسنے والے لوگ، ہندوستانی، اور گلستان سے مراد ہندوستان ہے۔ گلستان کا مطلب باغ ہوتا ہے، باغیچہ، تو یہاں گلستان سے مراد ہندوستان ہے، اور بلبلوں سے مراد یہاں کے بسنے والے۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی، کس کی؟ اس سے مراد ہندوستان کی ہم بلبلیں ہیں، ہم باشندے ہیں، یہ ہمارا باغیچہ ہے۔ غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت سے مراد شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم وطن سے باہر بھی ہوں تو ہمارا دل وطن میں لگا رہتا ہے، سمجھو ہمیں وہیں بھی دل ہو جہاں، یقیناً جہاں انسان کا دل ہے وہیں انسان کا جسم کہیں اور بھی ہو، لیکن شاعر کہتا ہے جہاں میرا دل ہے ہمیں وہیں سمجھو۔ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، پربت مانے پہاڑ، سب سے اونچا پہاڑ جو ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا پڑوسی ہے، وہ پربت سے مراد یہاں پربت تو سب سے اونچا ہمالیہ پہاڑ ہے یا مراد، وہ سنتری ہمارا، وہ پاس باں ہمارا۔ سنتری کہتے ہیں رکھوالا، جو
نگہبان کو، تو وہ ہمارا ہمالیہ پہاڑ ہمارا نگہبان ہے، ہماری رکھوالی کرتا ہے، وہ پاسباں ہمارا، وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، اس ہندوستان میں ہزاروں طرح کی ندیاں ہیں اور ہندوستان میں یہ بہتی ہیں، جس کے دم سے گلشن ہے، جن گلشن میں نے باغیچہ، پورا ملک ہرا بھرا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے رشک کی جناح ہے، یہ جنت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ رشک کی جناح، رشک جس کو پانی کی انسان کے اندر چاہت ہو، طلب ہو، اسے رشک کہتے ہیں، اور جناح سے مراد جنت ہے۔ تو ایسا جنت ہے ہمارا ہندوستان، ہرا بھرا ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، ہزاروں ندیاں یہاں سے گزرتی ہیں۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آب رود، رود کہتے ہیں ندی کو، اے گنگا ندی وہ تجھے یاد ہے، اترا تیرے کنارے جب کارواں، ہمارے آبا و اجداد ہندوستان آئے اور تیرے کنارے کنارے آئے، جتنے بھی قافلے آئے وہ ندیوں کے کنارے اترے ہیں، اور شاعر کہتا ہے ندی سے کہ وہ یاد ہے تجھ کو وہ دن جب ہمارا قافلہ یہاں آیا تیرے پاک کنارے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے، یہ تو بہت مشہور مصرع ہے اور یہ مشہور شعر ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، کوئی بھی مذہب آپس میں دشمنی رکھنا، نفرت رکھنا نہیں سکھاتا۔ ہندی ہیں، ہم وطن ہیں، ہم ہندی ہیں، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہندوستان ہمارا وطن ہے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، کوئی بات تو ہے ہمارے اندر کہ ہماری جو کلچر، ہماری تہذیب تمدن جو ہمارے ہندوستان کی ہے، مشترکہ گنگا جمنی تہذیب، وہ مٹ نہیں رہی ہے۔ اس کے لیے دشمن دور زماں ہمارا، ہر دور میں دشمن رہے ہیں، صدیوں رہا ہے دشمن، صدی کہتے ہیں 100 سال کو، صدیوں کئی سو سال تک لوگوں نے ہماری اس تہذیب کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاد، اے اقبال کوئی محرم نہیں ہے، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں کوئی بھی محرم نہیں ہے، کیا بتاؤں کسی کو میرے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، میری جو درد ہے، میری جو کسک ہے، میرے اندر جو چیز ہے، میں اس کو کیا بتاؤں کسی کو جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہ تھی نظم ترانہ ہندی۔ اب دیکھیے ہم اس کے الفاظ اور دیگر ایکسرسائز کو ہم دیکھیں۔ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، الفاظ مانے ہیں، پہلے دیکھیے آپ، جہاں مانے دنیا، جہاں دنیا، گلستہ باغ، غربت پردیس، پربت پہاڑ، ہمسایہ پڑوسی، سنتری پہرے دار، پاسباں حفاظت کرنے والا، گلشن باغ، رشک یہ آرزو کہ وہ جو چیز دوسروں کو ہے مجھے مل جائے، جناح مانے جنت، آب مانے پانی، رود مانے نہر، کارواں مانے قافلہ، بیر مانے دشمنی، ہستی مانے وجود، زماں مانے زمانہ۔ اب آئیے ہم اس کے دوسرے محرم، رازدار، نہا مانے چھپا ہوا پوشیدہ۔ سوال نمبر 1، شاعر نے بلبلیں اور گلستہ کسے کہا ہے؟ تو اس کے میں نے سوال جواب کاپی پہ میں نے کر لیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ دیکھیے، شاعر نے بلبلیں اور گلستہ کسے کہا ہے؟ شاعر نے بلبلیں ہندوستانیوں کو اور گلستہ ہندوستان کو کہا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، شاعر نے کس پہاڑ کو آسماں کا ہمسایہ کہا ہے؟ شاعر نے ہمالیہ پہاڑ کو آسماں کا ہمسایہ کہا ہے۔ اقبال نے ہندوستان کو رشک جناح کیوں کہا ہے؟ جواب، اقبال نے ہندوستان کو رشک جناح اس لیے کہا ہے کیونکہ ہندوستان کی گود میں ہزاروں ندیاں بہتی ہیں،
جس کی وجہ سے ہمارا ملک ہرا بھرا اور گلشن نما بنا ہوا ہے۔ خوبصورتی کی وجہ سے جنت کا گمان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اس مصرے سے کیا مراد ہے؟ سبق ملتا ہے۔ اس مصرے سے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام مذاہب پیار، محبت اور آپسی بھائی چارہ کا درس دیتا ہے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے، جملے میں استعمال کیجئے، سوال ہے اس کے اندر، سوال نمبر 4 جملوں میں استعمال کیجئے، لیکن اس سے پہلے خالی جگہ ہے تو پہلے جملے میں استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ وطن، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ گنگا گنگوتری سے نکلتی ہے۔ کارواں، دین کی اشاعت کے لیے ولیوں کا ایک کارواں آیا۔ مذہب، ہر مذہب سچائی اور نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، خالی جگہ اس کے اندر تھا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا گلستہ ہوگا۔ پربت، وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ تو دیکھیے یہاں گلشتہ، ہمسایہ، گلشن، ہماری، نہاں، یہ تھا۔ یہ سوال تھے جملوں میں استعمال، تو یہ میں نے ابھی بتا دیا۔ اور یہاں ہے نظم کے مطابق نیچے دیے ہوئے شعر مکمل کیجیے۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو ہمیں وہیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اور گلشن ہے جن کی، دیکھیے اس کے اندر یہ خالی جگہ، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا، تو یہ ایک مصرع ہے، تو کیا ہے؟ دریا، اے آب رود گنگا، نہیں، جو ندیاں کیا ہے؟ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا۔ تو اس کو کتاب اشعار کو دیکھ کر ہم اس کے شعر کو مکمل کر لیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، اور مجھے امید ہے کہ سبق اچھی طرح یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ترانہ ہندی مشہور ہے، اور اس کو یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ ہم سب مکمل کرتے ہیں۔ شکریہ۔